بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف اکرام میں خوش آمدید ہے۔ صرف ₹1 میں حج، بہت ہی اللہ پاک کے مبارک گھر کی زیارت اور حج کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ حج مالداروں کی عبادت ہے۔ حج کو وہی جا سکتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کا ڈھیر ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبوب حقیقی کے گھر کی زیارت توفیق الہی سے نصیب ہوتی ہے۔ بس اوقات غریب تو یہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں اور مالدار محروم رہ جاتے ہیں۔ ذیل میں ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ نقل کیا جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوپال میں ایک قاری صاحب تھے۔ ان کو حج کا شوق ہوا اور اتنا تقاضا ہوا کہ بے چین ہو گئے۔ جیب میں ₹1 تھا، اس پر ارادہ کر لیا۔ 12 آنے کا تیلا سلوایا، 4 آنے کے بنے ہوئے چنے تیلے میں بھر کر پانی کے لیے لوٹا اور گلاس لے کر بھوپال سے بمبئی کو پیادہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے دعوت کر دی تو قبول کر لی، ورنہ چنے کھا کر پانی پی لیا۔ اسی طرح بمبئی پہنچ گئے۔ جہاز جدے کے لیے تیار تھا، ان کے پاس ٹکٹ کے دام نہ تھے۔ انگریز کپتان کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے حج کا شوق ہے مگر ٹکٹ کے دام نہیں۔ اگر کوئی نوکری جہاز میں مل جائے تو میں مکہ پہنچ جاؤں گا۔ کپتان نے کہا نوکری تو ہے مگر آپ کے لائق نہیں، آپ مقدس آدمی لگتے ہیں، نوکری گندی ہے۔ فرمایا اس کی پرواہ نہیں، جیسی بھی نوکری ہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا کام مشقت کا ہے، آپ سے نہ ہوگا۔ فرمایا کیسی ہی مشقت ہو میں کر لوں گا۔ کہا اچھا یہ بوری غلے کی بری ہوئی ہے، آپ اس کو اٹھا لے تو نوکری دے دوں گا۔ قاری صاحب نے دعا کی کہ الہی یہاں تک تو میرا کام تھا، آگے آپ کا کام ہے کہ اس بوری کو مجھ سے اٹھوا دیجیے۔ یہ دعا کر کے خدا کے نام لے کر بوری کو اٹھایا اور سر سے اوپر لے گئے۔ کپتان کو حیرت ہو گئی، خوش ہو کر بے پیٹ طبقے اور کہا کام یہ ہے کہ روزانہ نل سے سمندر کا پانی عرشہ پر بہا دیا جائے اور بیت الخلاء میں بھی پانی بہا دیا جائے۔ قاری صاحب نے یہ کام منظور کیا اور لنگی باندھ کر روزانہ یہ کام کرتے اور نماز کے وقت غسل کر کے دوسرے کپڑے پہن لیتے۔ رات کو تہجد میں قرات سے قرآن پڑھتے، خوش الحان تھے۔ ایک رات کپتان عرشے پر دیکھ بھال کے لیے آیا تو قاری صاحب کو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ نماز کے بعد قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا یہ قرآن کریم ہے، خدا پاک کا کلام ہے۔ کہا ہم کو بھی پڑھاؤ۔ فرمایا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر آئے۔ کپتان غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر آیا۔ قاری صاحب نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، پھر سورہ اخلاص پڑھائی۔ کپتان بہت خوش ہوا، چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ دوسرے انگریزوں نے اس سے کہا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا نہیں، ہم نے اپنے خلاصی سے یہ سبق سیکھا ہے۔ لوگوں نے بھی کہا تم مسلمان ہو گئے ہو۔ کپتان قاری صاحب کے پاس آیا اور پوچھا کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ فرمایا تم تو کئی دن پہلے مسلمان ہو گئے ہو۔ کپتان یہ سن کر پہلے تو چونکا، پھر کہا اچھا ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو مسلمان ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ رہو ورنہ تمہاری مرضی۔ مگر بیوی نے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ جب جہاز جدہ پہنچا اور قاری صاحب جہاز سے اترنے لگے تو کپتان نے استعفیٰ لکھ کر اپنے نائب کو دیا کہ اب تم میری جگہ کام کرو، حکومت کو میرا استعفیٰ بھیج دو، میں بھی مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، حج کروں گا۔ پھر وہ قاری صاحب کے ساتھ ہو گیا اور مکہ شریف پہنچ کر قاری صاحب کے ساتھ حج ادا کیا۔ حق تعالیٰ نے قدم قدم پر
قاری صاحب کی مدد کی اور یہ کپتان بھی ان کے ساتھ ساتھ آرام سے کاتا پیتا رہا۔ دونوں حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو بھائیوں، دل میں حقیقی خدا کی مدد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق ہو تو پھر سب کچھ آسان ہے۔ السلام علیکم دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ اسی طرح ایمان افروز واقعے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔